وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ کراچی نے عمران خان کو مسترد کر دیا، پی ٹی آئی کو شہر قائد میں جلسے کی اجازت نہ دی جائے۔ وفاقی حکومت کا کہنا تھا کہ عمران خان کو کراچی نے مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور ایسے لوگ جو تقریب کاروں کے سپورٹرز ہوں انہیں سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ وفاقی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آمریت کے خلاف سیاست کی ہے اور وفاق پی ٹی آئی کے صرف ان لوگوں سے ڈائیلاگ کرے گی جو قانون اور آئین کو مانتے ہیں۔ آئندہ گورنر سندھ مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ گزشتہ جمعہ کو تحریک انصاف نے پورے شہر قائد کو یرغمال بنائے رکھا۔ افغان شہری بھی ان کے ساتھ موجود تھے اور سیکیورٹی اداروں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ پاکستانی آرمی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عوامی مینڈیٹ کو گالی دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے دیگر صوبوں کے مینڈیٹ کی توہین کی۔ آئین شہریوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ملک میں کہیں بھی جا سکتے ہیں، مگر بطور وزیر اعلیٰ انہیں اپنے صوبے میں اپنی کارکردگی دکھانی چاہیے، کیونکہ انہوں نے آئین اور عوام سے وفاداری کا حلف لیا ہوا ہے۔ صوبے میں ہر طرح کی سمگلنگ سے کمائی کی جا رہی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ذریعے حکومت ان سے ملی ہوئی ہے۔ عام آدمی تحریک انصاف کے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلا۔ بلاول بھٹو اور مراد علی شاہ سے کہا کہ تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ کل کو ٹی ٹی پی یا کچے کے ڈاکو بھی جلسے کی اجازت مانگ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جلسوں کی اجازت سیاسی جماعتوں کو ہی دی جا سکتی ہے، تقریب کاروں کو نہیں۔ صدر ٹرمپ نے خود کو عالمی اور امریکی قوانین سے ماورا قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں کسی بین الاقوامی قانون کی ضرورت نہیں، نہ وہ عالمی قوانین پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں صرف ایک چیز روک سکتی ہے اور وہ چیز وہ خود ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بین الاقوامی قانون ان کے فوجی اور سیاسی فیصلوں کو نہیں روک سکتے اور ان کی طاقت صرف ان کی اپنی اخلاقیات تک محدود ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ امریکی مفادات کے لیے کسی بھی ملک میں کارروائی کا حق رکھتے ہیں اور عالمی قوانین یا معاہدے ان کے فیصلوں کے پابند نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بحیثیت کمانڈر ان چیف وہ خود اپنے اختیارات کی حد کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف جاری حکومت مخالف مظاہرے پرتشدد رخ اختیار کرتے ہوئے بے قابو ہو چکے ہیں۔ معروف امریکی میگزین ٹائم میگزین نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف شہروں میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے دوران اموات کی تعداد 217 تک پہنچ چکی ہے۔ گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت دیکھنے میں آئی ہے، جس کے دوران متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ مظاہرین نے مختلف علاقوں میں توڑ پھوڑ کی اور سرکاری اور عوامی املاک کو نشانہ بھی بنایا۔ احتجاج کے دوران 26 بینک، 25 مساجد، 2 ہاسپٹل اور 48 فائر ٹرکوں کو نقصان پہنچایا گیا، جبکہ سرکاری عمارتوں اور پولیس اسٹیشنز پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 2500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف حصوں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے۔ ٹائم میگزین کا کہنا ہے کہ دارالحکومت تہران کے ایک ہاسپٹل میں 217 مظاہرین کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں سے بیشتر افراد گولی لگنے سے مارے گئے ہیں، جبکہ ایران کی سرکاری حکومت کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد، اموات کی تعداد 47 ہے، جبکہ ٹائم میگزین 217 افراد کی اموات بتا رہا ہے، جبکہ انٹرنیشنل انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اب تک کم از کم 63 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 49 عام شہری شامل ہیں۔ افغان مبصرین نے طالبان رجیم کے لیے 2025 عالمی تنہائی اور سفارتی ناکامیوں کا 200 سال قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم نے نہ صرف اپنے اتحادی بلکہ اپنی ساکھ اور بین الاقوامی جواز بھی کھو دیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت سے دوستی کے شوق نے ہمسایہ ممالک پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان اور ایران سے کشیدگی میں بھی اضافہ ہوا، جبکہ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے انسانیت کے خلاف جرائم پر سینئر طالبان کمانڈرز کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے۔
افغان مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان طالبان رجیم اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے بے بنیاد دعووں سے دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایران کے سابق بادشاہ کے جلا وطن بیٹے رضا پہلوی نے جمعے کے روز امریکی صدر ٹرمپ سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران میں جاری احتجاج کے تناظر میں فوری مداخلت کریں۔ امریکہ میں مقیم رضا پہلوی نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ کس نوعیت کی مداخلت چاہتے ہیں، تاہم انہوں نے ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال کے خدشے کی طرف اشارہ کیا۔ ایران کے کئی شہروں میں روح حکومت کے خلاف رات گئے سڑکوں پر مارچ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک ایران کے کئی شہروں میں حکومت کے خلاف سڑکوں پر مارچ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران اب تک مرنے والے لوگوں کی تعداد 47 ہو چکی ہے، جن میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند کر دی گئی ہے، جبکہ ترکیہ نے استنبول سے تہران جانے والی تمام پروازیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے اور اگر ایران میں لوگوں کو مار دیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے سالوں سے اپنے عوام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ ایرانی حکومت آج اپنے عوام کی جانب سے اس کو جواب مل رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مداخلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران میں ہم فوج اتار دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس وقت مصیبت میں ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران کے کچھ شہروں پر لوگ قابض ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس موقع پر ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت سمیت 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے مار گرائے گئے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بھی بچائیں۔ صدر ٹرمپ نے گرین لینڈ کے معاملے پر روس اور چائنا کو واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اس علاقے پر کسی کو قبضے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال گرین لینڈ سے متعلق مختلف پہلوؤں پر غور جاری ہے اور گرین لینڈ کے لیے رقم پر ابھی بات نہیں ہو رہی۔ اس علاقے کے مالی معاملات پر فیصلہ بعد میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈنمارک پر ڈیل کرنا چاہیں گے، ہم گرین لینڈ نہیں دیں گے تو آپ کا اگلا پڑوسی روس یا چائنا ہوگا اور ہم ان دونوں ممالک کو اپنا پڑوسی نہیں بنا سکتے۔ امریکہ کو گرین لینڈ کا مالک ہونا چاہیے تاکہ روس یا چائنا اس پر قبضہ نہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا اور امریکہ کے پاس دنیا کا 55% تیل ہے اور روس اور چائنا وہ تمام تیل خرید سکتے ہیں جو وہ امریکہ یا وینزویلا سے چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ روسی صدر اچھے انسان ہیں لیکن انہوں نے مایوس کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وینزویلا میں $100 ارب تک سرمایہ کاری پر غور کر رہے ہیں۔ وینزویلا کی تیل صنعت کو کسی طرح دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، اس پر بات ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وینزویلا کی طرف سے ہمیں 30 ملین بیرل تیل دیا گیا ہے۔ وینزویلا میں کون سی تیل کمپنیاں جائیں گی اس کا فیصلہ کریں گے۔ تیل کمپنیاں امریکہ سے براہ راست ڈیل کریں گی، وینزویلا سے نہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فوری طور پر وینزویلا کے 5 کروڑ بیرل تیل کی ریفائننگ اور فروخت کا کام شروع کیا جائے گا۔ وینزویلا میں سرمایہ کاری کرنے والی تیل کمپنیوں کو حفاظتی ضمانتیں دی جائیں گی۔ انڈیا کی ریاست منی پور میں مرکزی حکومت سے دوری خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ حال ہی میں دوستو دی اکانومسٹ نے تہلکہ خیز رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ منی پور میں 3 سال بعد بھی امن بحال نہیں ہو سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بی جے پی حکومت کے غیر سنجیدہ رویے نے منی پور کو عملی طور پر نسلی بنیادوں پر تقسیم کر دیا ہے۔ منی پور میں کوکی اور میتی برادری کے درمیان بڑھتی دوریاں بی جے پی حکومت کی بالادستانہ سوچ کا نتیجہ ہے۔ صدر راج کے نفاذ کے باوجود بی جے پی حکومت منی پور میں اعتماد بحال کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مرکز کے خلاف غصہ شدت اختیار کر گیا ہے، جبکہ 2023 میں ہندو کمیونٹی اور عیسائی کمیونٹی کے مابین بدترین نسلی تشدد بھی ہوا تھا۔ متاثرین نے بی جے پی کی حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے تنازع کو منظم کیا۔ بی جے پی حکومت وہ ضروری اقدامات لینے سے گریزاں رہی جو اس تشدد کو روک سکتے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50,000 لوگ، خاص طور پر عیسائی، آج بھی پناہ گزین کیمپوں میں رہتے ہیں۔
عیسائی کمیونٹی بے روزگار 84 روپے یومیہ حکومتی وظیفے پر گزارا کر رہے ہیں۔ عیسائی کمیونٹی اپنے لیے نیم خود مختار علاقے کا مطالبہ کرتی ہے۔ منی پور میں دوستوں سیکیورٹی کے نام پر جا بجا چیک پوسٹوں نے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ عیسائی قبائل کو عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ منی پور بحران بھارت کو مزید عدم و استحکام کی طرف دھکیل رہا ہے۔ بی جے پی کی بد انتظامی منی پور میں نسلی تقسیم کو مزید گہرا کر رہی ہے۔ منی پور میں پرانی آزادی پسند تحریکوں کے دوبارہ ابھرنے کا بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ امریکی فوج نے وینزویلا پر دباؤ کی مہم کے تحت پابندیوں کی زد میں آنے والے بحری جہازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ امریکی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز نے اولینا نامی آئل ٹینکر کو تحویل میں لیا ہے۔ امریکی فوج نے دوستوں یہ واضح نہیں کیا کہ ٹینکر کو کس بنیاد پر نشانہ بنایا گیا یا مبینہ خلاف ورزیوں کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ اولینا ٹینکر پر روسی تیل کی نقل و حمل کے باعث 200 پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ یہ کارروائی اس واقعے کے 2 روز بعد سامنے آئی ہے جب امریکی فورسز نے 2 آئل ٹینکروں پر قبضہ کیا تھا۔ ان میں روسی پرچم بردار آئل ٹینکر بھی شامل تھا جو پہلے بیلا 1 کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ترکیہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود باہمی دفاعی معاہدے میں شمولیت کا خواہش مند ہے، جس سے مشرق وسطیٰ اور اس سے آگے ایک نیا سیکیورٹی اتحاد دوستوں وجود میں آ رہا ہے اور طاقت کے توازن میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ان تینوں کے درمیان مذاکرات ایک اعلیٰ مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور معاہدہ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں ممالک کسی ایک حملے کو دونوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا کے معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بلوم برگ کا بھی کہنا ہے کہ اس اتحاد کی توسیع منطقی ہے کیونکہ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور حتیٰ کہ افریقہ میں ترکیہ کے مفادات سعودی عربیہ اور پاکستان سے ہم آہنگ ہیں۔ ترکیہ اس معاہدے کو سیکیورٹی اور دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے ایک ذریعے کے طور پر دیکھ رہا ہے، خاص طور پر دوستوں ایسے وقت میں جب امریکہ کی قابل اعتماد حیثیت اور صدر ٹرمپ کے نیٹو سے وابستگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ امریکہ کے تینوں ممالک سے مضبوط عسکری تعلقات بھی ہیں۔ اس اتحاد میں سعودی عربیہ کی مالی طاقت، پاکستان کی جوہری صلاحیت، بیلسٹک میزائل اور افرادی قوت، جبکہ ترکیہ کا عسکری تجربہ اور ترقی یافتہ دفاعی صنعت شامل ہے۔ بلوم برگ کا کہنا ہے کہ جب امریکہ خطے میں اپنے اور اسرائیل کے مفادات کو ترجیح دے رہا ہے تو بدلتی صورتحال اور علاقائی تنازعات کے اثرات ممالک کو نئے اتحاد اور سیکیورٹی میکانزم بنانے پر مجبور کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا بلوم برگ کا دوستوں یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ترکیہ اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے تو یہ سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے دور کی نشاندہی کرے گا۔ برسوں کی کشیدگی کے بعد دونوں ممالک اقتصادی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں اور اسی ہفتے ترکی میں پہلا بحری اجلاس بھی منعقد ہوا۔ اور دوستوں میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ سعودی عربیہ اور ترکی دونوں ایران کے حوالے سے درینہ خدشات رکھتے ہیں اور طاقت کے استعمال کی بجائے سفارتی روابط کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بلوم برگ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترکیہ پاکستان نیوی کے لیے جنگی جہاز تیار کر رہا ہے اور پاکستان فضائیہ کے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن میں بھی شریک ہے۔ اس کے علاوہ ترکیہ دونوں ممالک کے ساتھ ڈرون ٹیکنالوجی بھی شیئر کر رہا ہے۔ یہ 3 ملکی دفاعی مذاکرات پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی میں ہونے والی 4 روزہ فوجی جھڑپ کے بعد طے پانے والی جنگ بندی کے تناظر میں سامنے آئے ہیں۔ ترکیہ دوستوں پاکستان کو دوسرا بڑا اسلحہ فراہم کرنے والا ملک ہے جو پاکستان کی مجموعی اسلحہ درآمدات کا 11% بنتا ہے۔ 10 جنوری 2018 کو ہونے والا سانحہ کٹھوعہ تاریخ کا دوستوں ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک اور خواتین کا دکھ بھرا سانحہ ہے۔ مقبوضہ وادی کے ضلع کٹھوعہ سے لاپتہ ہونے والی 8 سالہ بچی بانو کی باڈی 17 جنوری کو جنگلات سے برآمد ہوئی۔
پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سرکاری تحقیقات کے مطابق 8 سالہ معصوم بانو شدید جنسی تشدد کا نشانہ بنی بے حسی اور شفافیت کی دوستوں انتہا یہ تھی کہ عدالت نے چارج شیٹ کو روکنے کی کوشش کی اور بھارتی سیاسی شخصیات نے کھلے عام ملوث افراد کا دفاع بھی کیا۔ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھارتی عدالت نے یہ مقدمہ پٹھان کوٹ منتقل کر دیا گیا۔ کٹھوا کیس مسلسل ناانصافی کی علامت بنا رہا، جہاں انصاف میں تاخیر دانستہ تنازعات اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ عدالتی سماعت کے پورے عمل میں قانونی پیچیدگیاں، عوامی احتجاج اور سیاسی مداخلت کی شکایات سامنے آتی رہیں۔ عدالتی بے حسی اور بھارتی سیاستدانوں کی ہٹ درمی کے باعث انصاف کا گھلا گھونٹ دیا گیا۔ سانحہ کٹھوا دوستو، اس امر کا آغاز ہے کہ جب کمزور اور اقلیتی طبقات کو مؤثر ریاستی تحفظ حاصل نہ ہو تو اجتماعی عدم تحفظ اور ریاستی بے حسی کی علامت بن جاتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس کو ہوا دے رہا ہے۔ ایران نے ملک میں عدم و استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات اس کے منصوبے کو مسترد کر دیا۔ ایران نے اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا ہے، جس میں امریکی اقدامات کو اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں اور امریکہ کی پالیسیاں عالمی امن اور بین الاقوامی قوانین کے لیے خطرہ ہیں۔ گرین لینڈ کی پارلیمنٹ کی تمام 5 پارٹیوں نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ہم امریکی نہیں بننا چاہتے، ہم گرین لینڈرز ہی رہیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا کہنا تھا کہ ہمارا مستقبل خود گرین لینڈ کے لوگوں کے فیصلے پر منحصر ہونا چاہیے۔ یہ بات انہوں نے واضح طور پر دہرا دی کہ گرین لینڈ بیچنے یا غیر ارادی طور پر شامل کیے جانے کا مشن نہیں ہے۔ تمام جماعتوں نے سخت الفاظ میں امریکی موقف کو رد کر دیا اور کہا کہ گرین لینڈ فروخت نہیں ہوگا۔ گرین لینڈ کے لوگوں اور سیاسی نمائندوں نے دوستو صدر ٹرمپ کے رویے کو تضحیک اور دھمکی آمیز قرار دیا ہے، خاص طور پر جب صدر ٹرمپ کی جانب سے گرین لینڈ کی حیثیت کو بزور طاقت تبدیل کرنے کی بات کی گئی۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے ایران میں مظاہرین کی اموات کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی سیکیورٹی فورسز کے تشدد پر تشویش ہے۔ بیان میں ایرانی سیکیورٹی فورسز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تشدد سے باز رہے۔ فرانس، برطانیہ اور جرمنی نے کہا ہے کہ ایرانی حکام یہ ذمہ داری پوری کریں کہ وہ اپنی آبادی کا تحفظ کریں اور آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں تاکہ عوام کو کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے حقوق استعمال کرنے کا موقع مل سکے۔ یاد ہے دوستو کہ ایران میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ انسانی حقوق کے غیر ملکی اداروں کا کہنا ہے کہ احتجاج 100 سے زائد شہروں میں پھیل چکا ہے۔ مظاہروں کے دوران اب تک ہلاک افراد کی تعداد 47 ہو چکی ہے، جن میں کئی سیکیورٹی اہلکار بھی شامل ہیں۔ تقریباً 2500 افراد گرفتار بھی ہیں۔ امریکہ میں لاکھوں ڈالرز کی لابنگ کے باوجود بھارت کو سفارتی محاذ پر شکست کا سامنا ہے۔ بھارتی حکومت نے امریکی لابنگ فرم کو دوستو $4,50,000 دیے اور بھارت نے اپنی سفارتی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ آپریشن سندور میں بھارت نے لابنگ کے ذریعے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ سے رابطے شروع کیے اور بھارتی وفد نے امریکی انتظامیہ سے ملاقاتوں کے لیے لابنگ فرم کی مدد لی۔ بھارتی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت نے 2 لابنگ فرمز کو بالترتیب $1.8 ملین اور $75,000 سماہی پر ہائر کیا، لیکن بات نہیں بن سکی۔